السلام علیکم۔ میرے چینل ڈر کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ آج کی کہانی بھی انتہائی خوفناک اور دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا کہانی کو آخر تک سنیے گا، اور اس کے ساتھ میرے چینل ڈر کہانی کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ شہر کی روشنیاں پوری آب و تاب سے جگمگا رہی تھیں، اور اس وقت ایک بہت بڑی خوبصورت سی حویلی چاند کی طرح روشن تھی، اور ارمغان اس حویلی کے باہر کھڑا اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ارمغان کو اس شہر کے لوگوں سے بلکہ اس دنیا کے لوگوں سے ہی کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ ارمغان دکھنے میں تو صرف ایک کامیاب بزنس مین تھا، لیکن وہ اصل میں کیا کرتا تھا اس کی خاص ٹیم کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بالکل خاموش اور دنیا سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ ارمغان شاندار شخصیت کا مالک تھا، دکھنے میں ہینڈسم، گندمی رنگ، لمبا قد، گھنے سیاہ بال، ہمیشہ سوٹڈ بوٹڈ۔ وہ اس دنیا میں خاص کام کی وجہ سے آیا تھا۔ یہاں پر کسی کو نہیں پتا تھا کہ ارمغان کا تعلق آدم ذات سے نہیں بلکہ جن ذات سے ہے۔ وہ یہاں ایسے لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا تھا جو کالے علم کے ذریعے جنات کو قابو کرتے ہیں اور اس کے بعد ان سے ناجائز کام کرواتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ ایک ایسے ہی عامل کی قید میں اس کے بھائی کی موت ہو چکی تھی، اور اسی عامل کی تلاش میں وہ ابھی تک آدم زادوں کی اس دنیا میں بھٹک رہا تھا۔ اسے اپنے خفیہ ساتھیوں کی رپورٹ سے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ عامل آج اس روشن حویلی میں آنے والا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑا فنکشن تھا۔ لہٰذا اسی لیے ارمغان اس وقت اس چکا چوند حویلی کے باہر کھڑا اسے خون خوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ اس عامل کو پہچانتا تھا، لہٰذا اسی کے انتظار میں تھا کہ وہ جیسے ہی یہاں پر آئے گا ارمغان اس کا فوری خاتمہ کر دے گا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ارمغان کی زندگی کی ڈائری میں ایسے عاملوں کے لیے کوئی معافی نہیں تھی۔ وہ سیدھا ان کا قتل کر دیتا تھا، انہیں جان سے مار دیتا تھا۔ وہ ایسے عاملوں سے شدید نفرت کرتا تھا جو نہ صرف جنات کے لیے خطرہ تھے بلکہ انسانوں کے لیے بھی خطرہ تھے۔ کسی کی بھی ہستی کھیلتی زندگی وہ اپنے اس کالے علم کی وجہ سے برباد کر دیتے تھے۔ لہٰذا اس نے اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لیا تھا، خاص طور پر اپنے بھائی کی موت کے بعد۔ وہ کسی لڑکی، کسی جنزادی کی طرف انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بارہا اس کے ماں باپ اس کو کہہ چکے تھے کہ تم بدلہ لینا چھوڑ دو، یہ بات بھول جاؤ اور کوکاف واپس آ جاؤ۔ اس کی ماں اکثر روتی اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی تھی اللہ سے۔ بے شک وہ نیک مقصد کے لیے انسان زادوں کی دنیا میں تھا، لیکن پھر بھی وہ ڈرتی تھی کہ کہیں کوئی ایسا خبیث عامل اس کے بیٹے ارمغان کو قید نہ کر لے۔ ایک بیٹا وہ کھو چکی تھی لیکن دوسرا نہیں کھونا چاہتی تھی، لیکن ارمغان کے سر پر خون سوار تھا۔ وہ آج اس انتظار میں تھا کہ جیسے ہی وہ عامل آئے گا وہ فوری طور پر اپنی طاقت سے اس کا خاتمہ کر دے گا۔ وہ کافی دیر اس حویلی کے باہر کھڑا رہا، لیکن وہ عامل وہاں پر نہیں آیا، اور وہ مایوس لوٹ گیا، اور جا کر اپنی ٹیم کو اس نے کہا کہ تم لوگوں کو غلط اطلاع ملی ہے، یا تو وہ عامل یہاں پر آیا نہیں، یا پھر اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اس کی ٹیم میں اس کے ساتھ 2 لوگ شامل تھے، جن میں ایک جنزادی تھی جو کہ ارمغان کو بہت پسند کرتی تھی، اور ایک ارمغان کا دوست جو برسوں سے اس کے ساتھ تھا، اور ارمغان اپنے دل کی باتیں صرف اپنے اسی دوست سے کرتا تھا جس کا نام حیان تھا۔ حیان اس کا بچپن کا دوست تھا، اور اس کو پتا تھا کہ ارمغان کو کب غصہ آتا ہے اور کس بات پر شدید غصہ آتا ہے۔ دوسری طرف بانو آج صبح سے ہی اٹھی ہوئی تھی۔ آج تو اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی۔ وہ صبح سے ہی گھر کا کام کر رہی تھی، رات دیر تک بھی وہ کام کرتی رہی۔ یہ اس کی چاچی کا گھر تھا۔ ماں باپ کی موت کے بعد وہ چاچی کے گھر میں ہی پلی بڑی تھی۔ اس کے چاچا جب تک زندہ تھے اس کی چاچی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی، لیکن چاچا کے مرنے کے بعد بانو اس گھر کی صرف نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ چاچی کی 2 بیٹیاں شمائلہ اور سدرہ تھیں، جبکہ چاچی کا ایک بیٹا عبدالمجید بھی تھا۔
عبد المجید نام کا ہی عبد المجید تھا۔ جب سے وہ جوان ہوا تھا کالے علم کے چکر میں پڑا ہوا تھا، اور یہ بات اس کے گھر والوں کو اچھی طرح سے معلوم تھی، اور یہ بات بانو بھی جانتی تھی، اسی لیے اسے عبد المجید ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ رات رات بھر جاگ کر عبد المجید چلے کیا کرتا تھا۔ اس کے قابو میں بہت سارے جنات تھے، جس کی وجہ سے چاچا کے مرتے ہی چاچی کے گھر میں دولت کی ریل بیل ہو گئی۔ اس گھر میں اللہ کے آگے اگر کوئی سجدہ کرتا تھا تو وہ صرف بانو کے چچا اور چچا کے بعد بانو تھی، جو 5 وقت نماز پڑھتی تھی۔ بانو انتہائی معصوم لڑکی تھی۔ اس نے اس گاؤں سے کبھی باہر نکل کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی زندگی اس گاؤں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی مامی، جن کا نام نگہت بیگم تھا، وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ ایک نوکرانی کی طرح کا سلوک اس کے ساتھ روا رکھا۔ گھر کے سارے کام اس کی ذمہ داری میں شامل تھے۔ وہ لڑکی اپنا بچپن کھو چکی تھی، 18 سال کی ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ اسکول سے اس نے میٹرک تو کر لیا، لیکن اس کے بعد اس کی چاچی نے اسے پڑھنے سے منع کر دیا۔ اب وہ صرف گھر میں کام کرتی تھی، گھر میں کھانا پکانا، صفائی ستھرائی۔ چاچی کی دونوں بیٹیوں اور ساتھ عبد المجید کے سارے کام بھی وہی کیا کرتی تھی۔ نگہت بیگم کو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجبوری تھی۔ اب مفت کی نوکرانی کو کون گھر سے نکالتا ہے؟ اور ویسے بھی چونکہ اس کا بیٹا کالا علم کرتا تھا، لیکن بظاہر تو بڑا نیک بنا پھرتا تھا، جس کی وجہ سے سارے گاؤں میں ان کی بڑی عزت تھی۔ اگر نگہت بی بی بانو کو اپنے گھر سے نکال دیتی تو گاؤں میں ان کی عزت کم ہو جاتی۔ لوگ کہتے کہ ویسے تو پوری دنیا کے کام نمٹاتے ہیں، ان کے سارے مسائل حل کرتے ہیں، لیکن اپنی ایک بھانجی یا بھتیجی گھر میں رکھی نہیں جاتی۔ نگہت بیگم کا بس چلتا تو آج ہی وہ بانو کی شادی کسی بھی لولے لنگڑے سے کر کے اسے گھر سے رخصت کرتی، کیونکہ بانو ان کے گلے میں پھانس کی طرح اٹکی ہوئی تھی۔ بانو ان کے گھر کے سارے راز جانتی تھی، لیکن وہ اپنی چاچی سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ بانو کے دن رات بس اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ وہ اپنے اللہ سے بہت دعا کرتی تھی کہ اس کے لیے کوئی ایسا رشتہ آ جائے جہاں اس کی شادی ہو جائے اور وہ اس کالے عمل کے گھر سے نکل جائے۔ وہ یہاں پر رہنا بھی نہیں چاہتی تھی اور یہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف ارغمان اپنے کام میں مگن تھا۔ اس کا دوست اس کے پاس بیٹھا یہ انکشاف کر رہا تھا کہ اس کا رابطہ ایک لڑکی جس کا نام زارا ہے اس سے ہوا ہے۔ وہ ایک یوٹیوبر ہے اور اس کا رابطہ بہت سے ایسے لوگوں سے ہے جو کالا علم کرتے ہیں۔ ارمغان کے دوست نے اس کو کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں نے اسے ملنے کے لیے بلایا ہے، وہ ہمارے آفس میں آئے گی اور ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں اور ویڈیوز دکھائے گی جس سے شاید ہم اس عامل کے پرفیکٹ پتے کے بارے میں معلوم کر سکیں کہ وہ کہاں ہے اور کیسے اس سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ ارمغان کے دوست نے اس کو حوصلہ دیا اور کہا کہ تم فکر مت کرو، ہم اس لڑکی کے ذریعے بھی اس عامل سے رابطہ کر سکتے ہیں، بس ایک دفعہ اس کے ہاتھ آنے کی دیر ہے، اس کے بعد وہ ایک بھی سانس نہیں لے سکے گا۔ ارمغان کا دوست اس سے باتیں کر رہا تھا کہ وہ جنزادی کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں بہت سی فائلیں تھیں، شاید وہ اور بھی بہت سی معلومات لے کر آئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ارمغان کے ساتھ اپنا وقت بھی گزارنا چاہتی تھی۔ لیکن ارغمان کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس جنزادی جس کا نام نوائش تھا، اس کے لب مسکرا اٹھے۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے اس دنیا میں اور کوئی بھی لڑکی یا جنزادی ایسی نہیں جو ارمغان کے دل میں میری جگہ لے سکے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ ارمغان باقی تمام معاملات دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست کے ہاتھ میں فائلیں تھمائیں اور کہا یہ ساری معلومات صحیح سے اکٹھی کرنا، اور ساتھ ہی اس نے نوائش کے بارے میں کہا کہ تم جا سکتی ہو، تمہارا کام ہو گیا۔ نوائش اس کو بہت ہی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن ارمغان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ نوائش کے جاتے ہی ارمغان کے دوست نے کہا کہ نوائش تمہارے بارے میں بہت زیادہ سوچتی ہے، کبھی تم نے اس کے بارے میں کچھ سوچا؟ تو ارمغان نے کہا ہاں، وہ ایک عام سی لڑکی ہے، اس دنیا میں آ کر میری مدد کر رہی ہے۔ اگر وہ اچھے طریقے سے کام نہ کرتی تو شاید اب تک میں اسے کوکاف واپس بھیج چکا ہوتا۔ تو ارمغان کے دوست نے کہا میں جانتا ہوں کہ نوائش ایک بہت ہی اچھی ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی ہے اور وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کوکاف کے کتنے جن اس کے پیچھے مرتے ہیں؟ ایک زوردار قہقہا ارمغان کے منہ سے نکلا اور اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ میری زندگی میں محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے دوست تم مجھے بچپن سے جانتے ہو، ہمارا ساتھ بہت پرانا ہے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، ایک بات کان کھول کر سن لو، آج آخری دفعہ بتا رہا ہوں،
عشق سے حسین ہے میری دنیا، اس کے دوست نے پلٹ کر کہا۔ اور اگر تمہیں عشق ہو گیا تو؟ اس نے گھور کر اپنے دوست کو دیکھا۔ اس دنیا میں وہ لڑکی بنی ہی نہیں جس کے عشق میں ارمغان گرفتار ہو جائے۔ دوسری طرف آج نگہت بی بی بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ ہر صورت اپنی اس بھتیجی بانو کو اپنے گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ ایک رشتہ کرانے والی خاتون بانو کا رشتہ پکا کرنے کے لیے آئی تھی۔ بس کہہ رہی تھی کہ لڑکا عمر میں تھوڑا سا بڑا ہے، بس یہی کوئی 20 سال بڑا، مگر عمر میں کیا رکھا ہے، وہ بہت پیسے والا ہے، شہزادی بنا کر رکھے گا بانو کو۔ اصل میں اس بندے کی پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے، اس سے اس کے 4 بچے ہیں، اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے جو اس کا بھی خیال رکھے اور اس کے بچوں کا بھی۔ تو لہٰذا اب وہ پھر کسی کھلتی کلی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ پیسہ اس کے پاس بہت ہے، وہ فون پر ہی نکاح کرے گا اور رخصتی کروا کے بچی کو اسلام آباد بھیج دینا، جہاز کی ٹکٹ بھی بھیجے گا، اور 10 لاکھ روپے بھی دیے ہیں اس نے۔ یہ بات رشتہ کرانے والی نے نگہت بی بی کے کان میں کہی تو نگہت بی بی کی آنکھیں چمک گئی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا، مصیبت سے چھٹکارا بھی ہو جاتا اور ساتھ ساتھ پیسے بھی مل جاتے۔ نگہت بی بی فوراً مان گئی۔ نگہت بی بی نے ایک دم سے بانو کو پکارا۔ بانو دوڑی دوڑی کچن سے آئی اور اس نے کہا، یہ رشتہ کرانے والی ہیں، تمہارا ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، فون پر ہی نکاح ہونا ہے اور ساتھ ہی رخصتی، اور وہ تمہیں بذریعہ جہاز اسلام آباد بلا لے گا۔ اس کا نام سیٹھ یامین ہے، اور یاد رکھو جب ایک دفعہ اس گھر سے رخصت ہو گئیں تو پلٹ کر مت دیکھنا۔ بانو کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نہ اس نے لڑکا دیکھا تھا، نہ اس کی عمر پوچھی تھی، اور نہ ہی کسی نے اس سے اس کی مرضی پوچھی تھی۔ نگہت بی بی نے بانو کو کہا کہ تمہیں تیار رہنا ہے۔ بانو نے آگے سے سر ہلا دیا کہ جیسے آپ کی مرضی چاچی۔ بانو نے اپنی ساری زندگی کی ڈوریاں اللہ پر پھینک دی تھی۔ جہاں اسے اللہ لے جائے گا بے شک وہ اس کے لیے بہترین جگہ ہی ہوگی۔ جبکہ دوسری طرف آج نوائش کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ وہ ارمغان کے آفس میں بہت بن سنور کر گھوم پھر رہی تھی۔ اس نے ارمغان کو کہا، چلو نا آج تھوڑی دیر کے لیے کہیں باہر چلتے ہیں، میں تنگ آ گئی ہوں ان عاملوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اور ان کو مار مار کے، کیا ہم اپنی لائف انجوائے نہیں کر سکتے؟ وہ یہ کہتے ہوئے ارمغان کے قریب ہوئی اور اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہنے لگی۔ ارمغان ایک دم پیچھے اور اس نے کہا، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں نوائش، اپنی حد میں رہا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہیں اٹھا کر ایک بار پھر سے میں وہیں پھینک دوں جہاں سے میں تمہیں اٹھا کر لایا تھا۔ یاد نہیں ہے کہ شاہ جنات کے محل میں کس طرح سے نوکرانی بن کر رہتی تھی؟ وہ ایک دم سیدھی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں گھور کر دیکھنے لگی۔ وہ اسے اس کی اوقات یاد کروا رہا تھا۔ ایک دم تڑ کر بولی، جانتی ہوں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے تو پڑتا ہے، یقین کرو، بس ایک بار مجھے اپنی خدمت کا موقع دو، تمہیں بھی فرق پڑنے لگے گا۔ نوائش اس طرح کی گفتگو صرف ارمغان کے سامنے ہی کرتی تھی، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ نوائش کے سامنے زبان کھول پائے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر میں نے غلطی کر لی ہے۔ میں یہاں پر اپنے بھائی کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں، تمہارے ساتھ عشق لڑانے کے لیے نہیں۔ میری نظروں سے دور ہو جا، اگر میں نے تمہیں دور کیا تو شاید پھر تم اس دنیا سے ہی دور ہو جا۔ ایک جھٹکے سے اس نے خود سے اسے دور کیا۔ میں تم سے دور نہیں جا سکتی، بہت بہت پیار کرتی ہوں تم سے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آئے گا کہ تم بھی مجھے بہت پیار کرو گے۔ میری زندگی میں کسی جنزادی یا لڑکی کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا نوائش، مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ پیار اور محبت سے بہت دور ہوں میں، اور دور ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں کسی سے ایسی محبت ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ نوائش آج اس کے دو بدو جواب دے رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو روک رہی تھی۔ نہیں ہوگی، وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر بولا۔ نوائش اپنی آنکھوں میں آنسو چھپائے وہاں سے ایک دم غائب ہو گئی۔ ادھر نگہت بی بی نے بانو کا نکاح کر دیا اور ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ فون پر ہی بانو کا نکاح ہوا تھا، اور اس کے بعد اسے یہ کہا گیا کہ اب تمہیں یہاں سے ٹیکسی سیدھی ایئرپورٹ لے جائے گی۔ ایک سائڈ پر کھڑا چاچی کا بیٹا عبد المجید گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں اگر تم کہتی ہو تو بانو کو میں چھوڑ آتا ہوں۔ لیکن بانو کے منہ سے ایک دم نکلا نہیں، کیونکہ وہ عبد المجید کی آنکھوں میں ہوس دیکھ سکتی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے قبضے میں بہت سارے جنات ہیں، یہ کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔
وہ عبد المجید سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ اس نے ایک دم حامی بھری کہ نہیں، میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ بانو کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اسلام آباد شہر کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، اور نہ ہی اسے جاننے میں دلچسپی تھی۔ وہ تو آج اپنی یتیمی کا رونا رو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے ٹیکسی میں بٹھایا گیا اور اس کے بعد اسے ایئرپورٹ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جس میں اس کا نکاح نامہ اور کچھ پیسے تھے۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ وہ بالکل اکیلی تھی، کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ، کسی کو وہ جانتی نہیں تھی۔ وہ بس اپنے شوہر کے پاس پہنچنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے نکاح کیا تھا اور اب وہی اس کا آسرا اور سہارا تھا۔ دوسری طرف ارمغان کے دوست نے ارمغان کو کہا کہ آج وہ لڑکی ایئرپورٹ پر آ رہی ہے اور میں اسے ریسیو کرتے ہی آفس میں لے آؤں گا۔ یہ خیال رکھنا کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے۔ اس کی نظر میں ہم لوگ یہاں پر ایک کاروبار کرتے ہیں اور بس ایسے ہی کسی شخص کی ہمیں تلاش ہے جس نے کاروبار میں ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ساتھ وہ کالا عمل بھی کرتا تھا۔ ارمغان نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اپنے بندوں کو اچھے سے سمجھا دینا، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے اسے پتہ چلے کہ ہم انسان نہیں ہیں۔ ارمغان کا دوست اسے ایئرپورٹ پہنچ گیا لینے کے لیے۔ جہاں تک اسے معلوم تھا گلزارہ بہت زیادہ ماڈرن لڑکی تھی۔ ایئرپورٹ پر کھڑا ارمغان کا دوست کافی دیر تک اس لڑکی کا انتظار کرتا رہا، لیکن اس لڑکی کی جگہ ایک اور لڑکی آئی جو بہت ہی زیادہ کانپ رہی تھی۔ ارمغان کا دوست شاہان جب ایئرپورٹ پر کھڑا ہوا تو اسے وہاں پر جو لڑکی نظر آئی وہ اس کی طرف آگے بڑھا۔ اس نے سوچا یہی ہوگی۔ اس کا لباس بہت سادہ سا تھا۔ اس نے شلوار قمیص پہنا ہوا تھا اور سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ شاہان نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو کافی معصوم سی لڑکی لگتی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا تم پہنچ گئی ہو خیریت سے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی رستے میں؟ اس نے کہا نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا جو پیپرز تم نے ذکر کیا تھا فون پر وہ لے کر آئی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں پیپرز لے آئی ہوں۔ تو آپ ہیں میرے شوہر؟ بانو نے حیرانگی سے شاہان سے پوچھا۔ اس نے حیرانگی سے دیکھا، شوہر؟ پھر شاہان نے سوچا شاید کوڈ ورڈ میں بات کر رہی ہے۔ اس نے کہا ہاں ہاں بالکل، میں نہیں ہوں، تمہارا شوہر آفس میں بیٹھا ہے، اسی نے مجھے لینے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکی بہت تیز ہے، ارد گرد کسی کو معلوم نہ ہو اسی لیے کوڈ ورڈ میں بات کر رہی ہے۔ شاہان نے اس سے کہا یہ فائل مجھے دے دو، لیکن بانو نے وہ فائل اپنے سینے کے ساتھ لگا لی اور کہا نہیں، یہ تو میں صرف اپنے شوہر کو ہی دوں گی۔ خیر، اسے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ فون پر بات کرنے والی لڑکی اتنی معصوم تو نہیں لگ رہی تھی، نہ ہی اتنی ڈری ہوئی۔ وہ تو کافی بولڈ تھی اور کافی کھل کر گفتگو کر رہی تھی۔ شاہان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فون پر تو اسے کافی بے باکی سے بات کر رہی تھی اور یہاں آنے والی لڑکی ویسی تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ایک آفس میں انٹر ہوئی تو حیران ہو گئی۔ اس نے شاہان کی طرف دیکھا اور کہا کیا وہ گھر پر نہیں ہے؟ وہ آج بھی آفس میں ہے جو آپ مجھے آفس میں لے کر آئے ہیں؟ شاہان نے کہا وہ آفس میں ہی ہوتا ہے، گھر بہت کم جاتا ہے، چلو آؤ میں تم کو اس سے ملوا دوں۔ ارمغان نے باہر آتے ہی پوچھا کیا شاہان واپس آ گیا؟ اس نے پوچھا ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے آیا ہے، بس آفس میں آ رہا ہے، ساتھ ایک لڑکی کو بھی لے کر آیا ہے۔ ارمغان نے کہا ہاں، میں اسی لڑکی کا تو انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے نوائش کو کہا کہ جب وہ لڑکی میرے پاس آفس کے اندر ہو تو مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے، اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ وہ اپنے آفس میں گیا تو وہاں اسے ایک لڑکی بیٹھی نظر آئی جس نے کالے رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، بال کھلے ہوئے تھے لیکن سر پر دوپٹہ تھا۔ اس کا چہرہ بہت ہی معصوم تھا، وہ بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ارمغان نے حیران ہو کر شاہان کی طرف دیکھا اور کہا یہ ہے وہ لڑکی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر تم تو کچھ اور ہی بتا رہے تھے اس لڑکی کے متعلق۔ شاہان پریشان ہو گیا، ہاں فون پر تو کچھ اسی طرح کی لگی تھی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں۔ جی تو مس زارا، آپ لے کر آئی ہیں فائل؟ اس نے کہا میرا نام زارا نہیں، میرا نام تو بانو ہے، اور آپ ہیں میرے شوہر۔ وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس نے شاہان کی طرف دیکھا اور کہا ایک کام تمہیں کہا تھا، وہ بھی تم سے ڈھنگ سے نہیں ہوا۔ شاہان پریشان تھا کہ یہ تو کوئی اور لڑکی ہے۔ کچھ دیر بعد شاہان کا فون بجا اور وہاں پر زارا کا فون آیا کہ میں ایئرپورٹ پر کب سے کھڑی آپ کا انتظار کر رہی ہوں، سوری لگیج اتارنے میں تھوڑی دیر ہو گئی اس لیے دیر سے باہر آئی، لیکن وہاں پر تو مجھے کوئی بھی لینے نہیں آیا۔ اب میں ایک ہوٹل میں اسٹے کر رہی ہوں، آپ سے بعد میں رابطہ کرتی ہوں، آپ کو ہوٹل کا پتہ بھیج رہی ہوں، آپ یہاں آ کر مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ شاہان نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ ارمغان اس کی ساری بات سمجھ گیا۔
ارمغان نے غصے سے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور کہا اس وقت تم یہاں سے باہر جاؤ، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ آتا ہوں۔ اس نے بانو کی طرف دیکھا اور کہا میں ابھی آیا۔ بانو نے کہا جی ٹھیک ہے۔ بانو اپنی کرسی سے آہستہ سے اٹھی اور پورے ہال کا جائزہ لیتی گھور گھور کر ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی دیر میں ارمغان دوبارہ کمرے میں واپس آ گیا۔ بانو کا سارا دھیان صرف ارمغان پر تھا۔ کہتے ہیں نکاح کے 2 بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن گھر سے لے کر یہاں تک اس نے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بھی محسوس نہ کیا۔ وہ تو اسے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب تو اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا بھی ناممکن لگ رہا تھا۔ رشتے والی نے جب سے بتایا تھا کہ لڑکا 20 سال بڑا ہے، وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی چاچی نے اسے کسی بڈھے کے پلے باندھ دیا ہے، لیکن یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ لڑکا تو شہزادہ لگ رہا ہے۔ وہ تو بہت خوبصورت تھا۔ آج اسے یقین آ چکا تھا کہ اس کی قسمت اتنی بری بھی نہیں ہے جتنی سب کہتے ہیں۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارمغان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ کاغذات؟ بانو کو کچھ سمجھ نہ آیا تو فوراً اپنے ہاتھ میں رکھے نکاح نامے کے پیپرز اسے دکھانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ذرا سا الجھا، لیکن اس کے ہاتھ سے پیپرز لے لیے۔ وہ یہ تو سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اسے اپنا شوہر بتا رہی ہے، لیکن اس لڑکی نے اسے اپنا شوہر کیوں کہا، یہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ ایک نکاح نامہ تھا جو اس وقت ارمغان دیکھ رہا تھا، اور یقیناً یہ بانو کا تھا۔ بانو؟ اس نے اس کا نام لے کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس پہنچوں گی بھی کہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے جہاز میں بیٹھ کر آئی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ کھول کر اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سامنے کھڑا آدمی اس کا شوہر تھا، اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، تو کیا وہ یہ نہیں جانتا ہوگا کہ وہ پہلی دفعہ سفر کرنے پر اتنی گھبرائی ہوئی ہے؟ وہی تو تھا اب اس کا صاحبان، اس کا شوہر، اس کا سب کچھ۔ اب ڈر نہیں لگ رہا، آپ مل گئے نا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن پھر بھی اس کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ تم نے کچھ کھایا؟ اس نے آرام سے بانو کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ ارمغان سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس سفر سے کافی گھبرائی ہوئی ہے، اور اگر اب وہ اسے یہ کہتا کہ وہ اس کا شوہر نہیں ہے اور وہ غلط پتے پر پہنچ گئی ہے تو وہ مزید گھبرا سکتی تھی۔ اسی لیے وہ تحمل سے اس سے بات کر رہا تھا۔ اس نے فوراً اس کو کہا کہ تم فکر مت کرو، ہم کچھ ہی دیر میں گھر چلتے ہیں، تم 2 منٹ یہاں پہ بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ یہ کہتا وہ شاہان کی طرف گیا اور اس کو کہنے لگا یہ نکاح نامہ لو اور پتہ کرو کہ اس لڑکی کا شوہر کہاں ہے۔ اس طرح سے کرتا ہے کوئی؟ ایسے کیسے اکیلی لڑکی کو بھیج دیا؟ ارمغان اتنی دیر میں آفس کے اندر آ گیا جہاں پر بانو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے شناختی کارڈ مانگا تو بانو نے ایک دم اپنے پرس سے شناختی کارڈ نکال کر ارمغان کی طرف بڑھا دیا۔ ارمغان نے جب وہاں دیکھا تو اس کی عمر تو ابھی صرف 18 سال تھی۔ اس کے شوہر کے بارے میں جب پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ اس کے شوہر کا نام سیٹھ یامین ہے۔ ابھی مکمل معلومات ارمغان تک کچھ ہی دیر میں پہنچنی تھی۔ اب ارمغان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بانو کا کرے تو کیا کرے۔ اس نے نوائش کو کہا کہ ایک کام کرو، اس کو یہیں آفس میں ہی کوئی کمرہ دے دو، یہ وہاں پر رہ جائے گی۔ نوائش نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تم جانتے ہو کہ یہاں پر سب جنات رہتے ہیں، اور ایک آدم ذاتی کا یہاں پر اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں ساری رات اس کا پہرا نہیں دے سکتی۔ ارمغان خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ نوائش نے پریشانی سے کہا تمہارے گھر کیسے رہے گی یہ؟ تو ارمغان نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں تمہارا پابند نہیں ہوں، نہ ہی تمہارے آگے جواب دہ ہوں۔ جب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہاں نہیں رہ سکتی، تو پھر میرے ساتھ ہی رہے گی نا۔ میں اس معصوم سی لڑکی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی کو یہ معلوم ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ اگر میرے ہوتے ہوئے وہ کہیں بھی اور گئی تو مزید مسئلہ نہ بن جائے۔ میں اس لڑکی کے ساتھ کچھ برا ہونے نہیں دے سکتا۔ میں اسے صحیح سلامت اس کے شوہر تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تب تک اس لڑکی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم لوگ کون ہیں اور اس دنیا میں کیوں موجود ہیں۔ گھر چلیں؟ ارمغان نے نرم سے لہجے میں بانو سے کہا۔ وہ صبح سے بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اپنا سامان اٹھانے لگی تو ارمغان نے اسے منع کر دیا۔ تم رہنے دو، میرے آدمی لے آئیں گے، اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی میں ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ خاموشی سے طویل سفر طے کیا اور اس کے بعد وہ ایک خوبصورت سی بلڈنگ کے پاس پہنچ گئے۔ ارمغان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا ہوا، تم بہت اداس لگ رہی ہو، اور یہ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ تو بانو کہنے لگی مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، شاید شکرانے کے آنسو ہیں۔ وہ اصل میں رشتہ کرانے والی آنٹی نے یہ کہا تھا کہ تمہارا شوہر تم سے
20 سال بڑا ہوگا، لیکن آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ تو مجھ سے اتنے بڑے نہیں لگتے۔ ارمغان کو نہ جانے اس لڑکی پر کیوں پیار آ رہا تھا۔ وہ انتہائی معصوم تھی۔ اس نے چابی پکڑائی اور کہا تم یہیں رکو، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ وہ وہیں کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 5-6 منٹ کے بعد وہ اس کے پاس آ کر رکا اور اس کے بعد اس کو کہنے لگا آ جاؤ، اوپر میرا فلیٹ ہے۔ وہ ارمغان کی ہر حرکت کو بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر بار بار ایک عجیب سی شرم اسے آ گھیرتی تھی۔ کبھی وہ شرماتے ہوئے اپنی انگلیاں چٹکتی تو کبھی اپنے آنے والی زندگی کا سوچ کر مسکراتی، لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہا۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ فلیٹ زیادہ بڑا نہ تھا مگر شاندار ضرور تھا۔ ایک ہی نظر میں اس نے سارا فلیٹ دیکھ لیا۔ 2 بیڈ روم، 1 کچن، باتھ روم کا دروازہ، اور بس۔ تو آپ یہاں رہتے ہیں؟ ارمغان نے مڑ کر دیکھا۔ ہاں، تم یہاں بیٹھو، میں کھانا نکال کر لاتا ہوں۔ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کیوں نکالیں گے کھانا؟ یہ تو عورتوں کے کام ہوتے ہیں۔ میں ہوں نا، اب میں کروں گی۔ کچن کس طرف ہے؟ ارمغان نے اس کو پیار سے دیکھتے ہوئے بتایا کہ کچن اس طرف ہے۔ فلیٹ مکمل طور پر صاف ستھرا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا شوہر کافی صفائی پسند ہے۔ بانو نے اچھی بیویوں کی طرح جلدی سے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی۔ دونوں نے سکون سے کھانا کھایا اور پھر برتن نہ صرف وہاں سے اٹھا کر وہ لے گئی بلکہ اچھے سے دھو کر واپس اسی جگہ پر رکھ کر باہر آ گئی۔ آپ چائے پیتے ہیں؟ ارمغان کھانا کھا کر آرام سے آنکھیں موندے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھا۔ اس عامل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ اسے نظر کیوں نہیں آ رہا۔ وہ جلد از جلد اس عامل کو ڈھونڈ کر اس کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے بھائی کا بدلہ لے سکے اور اپنے دل کی جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ ایک دم بانو کی بات پر اس کی آنکھ کھلی۔ ہاں، تم بیٹھو، میں ابھی بنا کر لاتا ہوں۔ تو بانو ایک دم مسکرائی۔ آپ کیوں بنائیں گے؟ میں ہوں نا، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے یہ لڑکی نہ جانے کیوں اچھی لگ رہی تھی۔ خیر، ویسے بھی وہ رات کو چائے پینے کا عادی تھا، لیکن ہمیشہ وہ چائے خود ہی بناتا تھا۔ آج پہلی بار کسی دوسرے کے ہاتھ کی چائے پینے جا رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد اس نے کہا تم اس کمرے میں سو جانا اور میں دوسرے کمرے میں سو جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ بانو نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے کام کرنا ہوتا ہے، تم بیکار میں ڈسٹرب ہوگی۔ ویسے بھی سفر سے تھکی ہوئی آئی ہو، اس کمرے میں جا کر آرام کرو، میں اپنا کام ختم کر لوں۔ ایک بات کہوں؟ آپ سے کمرے میں جاتی ہوئی وہ واپس پلٹی۔ کہو، ارمغان نے تھوڑا سختی سے کہا۔ اس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ لڑکی بہت شرمیلی ہے لیکن تھوڑی سی باتونی ہے۔ اس نے مڑ کر ارمغان کی طرف دیکھا اور کہا، مسکرانا صدقہ جاریہ ہے۔ وہ بنا پلٹے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ارمغان نے اپنے گال پہ ابھرنے والے بے ساختہ ڈمپل کو بڑی مشکل سے روکا۔ صبح ارمغان کی آنکھ کھلی تو پورے فلیٹ میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آرام و سکون سے اٹھا، فریش ہو کر باہر آیا تو اس کے اندازے کے عین مطابق بانو کچن میں گھسی ہوئی تھی اور پراٹھے بنا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے ارمغان کو دیکھا تو کہا، ارے آپ اٹھ گئے، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ ویسے مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ صبح ناشتے میں کیا پسند کرتے ہیں، لیکن میں نے پھر بھی پراٹھے بنائے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں پراٹھے بہت شوق سے کھاتا ہوں۔ اس نے ایک نظر بانو پر ڈالی جو اس وقت اپنے لمبے گھنے بال کھولے ٹی پنک کلر کا کرتا پاجامہ پہنے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ بڑے سلیقے سے اپنے سر پر جمایا ہوا تھا۔ سفید رنگت، کالی آنکھیں، لمبے بال جو دوپٹے سے باہر کمر تک جھول رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن ارمغان جتنی نہیں۔ ہاں، اس کے چہرے کی معصومیت خوبصورت سے خوبصورت انسان کو مات دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے کہا، شکریہ، میرے لیے آپ نے ناشتہ بنایا۔ تو بانو مسکرا کر دیکھنے لگی۔ اس میں شکریہ والی کون سی بات ہے؟ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی، لیکن اس نے پلٹ کر کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ نوائش اس کی ایک نظر پر بیٹھی تھی، لیکن اس نے کبھی نوائش کو اتنی اہمیت ہی نہیں دی۔ کوکاف کی جن ذاتیاں اس کی ایک نظر کے لیے ترستی تھی۔ اس کی مسکراہٹ پر دل ہار بیٹھتی تھی، لیکن اس نے آج تک کبھی کسی کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ لیکن اس لڑکی کی صرف اداسی اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح سے یہ لڑکی ہنستی کھیلتی یہاں آئی ہے، اسی طرح سے ہنستی کھیلتی اپنے گھر پہنچ جائے۔ وہ بس اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے بانو کو کہا، میں کام پر جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔
اس کا ارادہ تھا کہ جب تک اس لڑکی کے گھر والوں کا ملنا نہ ہو وہ اسے یہیں رکھے۔ آج صبح سے ہی ارمغان نوائش کے ہاتھ نہیں لگا۔ وہ تمام کام نمٹا رہا تھا اور نوائش بن پانی کی مچھلی کے تڑپ رہی تھی۔ اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی، یہی سوچ سوچ کر کہ ارمغان ایک آدم زادی کے ساتھ ہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یہ آدم زادیاں جن زادوں کو بھی نہیں چھوڑتی۔ نوائش یہ چاہتی کہ جلد از جلد بس اس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگ جائے تاکہ وہ لڑکی فوراً سے اپنے شوہر کے پاس چلی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ارمغان اس میں دلچسپی لینے لگ جائے۔ شام کو ارمغان نے فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جو اندر سے لاک تھا۔ بانو تو جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ فوراً دروازہ کھل گیا۔ بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا تم نے؟ میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو؟ اس نے ایک دم سخت لہجے میں کہا۔ تو بانو کہنے لگی، مجھے لگا کہ آپ کے علاوہ اور کون آئے گا، اسی لیے بنا پوچھے کھول دیا۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ جیسے ہی ارمغان تھوڑا آگے گیا تو اس نے پلٹ کر پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اچانک سوال پر ارمغان نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں؟ نکاح نامے پر تم نے نام نہیں دیکھا تھا؟ وہ یہ سوال پوچھنا نہیں چاہتا تھا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر پوچھ لیا۔ ہائے، تب تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا اور چاچی نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ فون پر نکاح ہے اور خاموشی سے کر لو۔ انہوں نے جیسے کہا میں نے ویسے ہی کر لیا، اسی لیے نہ میں نے چاچی سے شرم کے مارے نام پوچھا اور نہ ہی آپ سے پوچھنے کا موقع ملا۔ اپنا نام بتا دیں۔ ارمغان نام ہے میرا۔ اس شخص کی کچھ پل کی قربت اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر رہی تھی۔ یقیناً یہ شخص اس کا ہو گیا تو وہ مر ہی جائے گی۔ بانو اس کو بہت پیار سے دیکھتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بھی ایک سیدھی سادی لڑکی ہے اور وہ اس کے دل میں گھر کرتی جا رہی ہے، لیکن وہ یہ چاہتا نہیں تھا۔ اس کا عشق اور محبت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ وہ یہاں پر صرف بدلہ لینے کے لیے آیا تھا، اپنے بھائی کا بدلہ، اور ان آدم زادوں کی دنیا سے اسے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ عام لوگوں کی طرح ایک عام زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ وہ اس سے بہت دور تھا۔ اب وہ خود کو روک رہا تھا بانو کے قریب جانے سے، لیکن وہ رک نہیں پا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ بانو نے ایک دم رات کا کھانا کھانے کے بعد اس سے پوچھا، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ وہ اس وقت اپنے لیپ ٹاپ میں وہ تمام ویڈیوز دیکھ رہا تھا جو زارا لڑکی نے شاہان کے ذریعے اسے بھجوائی تھی، اور وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب اس نے بانو کی آواز سنی۔ نہیں، اس نے بڑی صفائی سے انکار کیا۔ اب میں ہر نماز کے بعد دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے، وہ اداسی سے بولی۔ شاید اس کے رویے سے بھی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ بانو، ایسا مت کرنا، ایسی غلطی کبھی مت کرنا، کیونکہ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر پائے گی، تم خود بھی نہیں۔ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا تو تمہاری زندگی میں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ وہ بولتے بولتے صوفے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور اندر سے زور سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی، جبکہ کمرے کے باہر بانو ساکت کھڑی اس کے لفظوں کو معنی دے رہی تھی۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی۔ وہ دائیں سے بائیں چکر لگاتی رہی۔ کل رات کتنے دعوے سے اس نے کہا تھا کہ وہ دعاؤں میں اسے حاصل کر لے گی، اور اسے یقین تھا کہ دعا سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ اس شخص کو اللہ سے مانگے گی اور اللہ اسے ضرور دے دے گا۔ وہ ارمغان کی اصلیت نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں پر کس لیے موجود ہے۔ ارمغان کو ویڈیو میں وہ شخص مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ اگلے دن صبح میں وہ فوراً اس شخص سے بدلہ لینے کے لیے نکلنا چاہتا تھا۔ ایک طرف بانو تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ ارمغان اسے غلطی سے بھی چھوتا نہیں ہے، وہ اس سے بہت فاصلہ رکھتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ کیا یہ اس کی زبردستی کی شادی تھی؟ کیا وہ زبردستی کسی کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی؟ وہ یہ تمام باتیں اپنے اللہ سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ایک اتنی بدکار زندگی سے نکل کر ایک اچھی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنے شوہر کے پاس آئی تھی، لیکن یہاں اس کا شوہر جو کہ انتہائی خوبصورت شخص تھا وہ بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ بانو نے کہا، تو کیا ہوا؟ میں تو اسے پسند کرتی ہوں، وہ میرا شوہر ہے۔ صبح فجر کے وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ بانو کے اٹھنے سے پہلے ہی چلے جانے کا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس دعوے سے کل بانو نے کہا تھا وہ اسے دعاؤں میں حاصل کرے گی، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بانو کو اس سے محبت ہو جائے۔ اس کی نظر سامنے زمین پر صوفے کے ساتھ بیٹھی بانو پر پڑی۔ وہ جائے نماز بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔
وہ اس کی آہٹ محسوس کر چکی تھی، تو لہٰذا اب اس کا اس طرح سے جانا بیکار تھا۔ وہ وہیں اس کے قریب صوفے پر بیٹھا۔ وہ دعا سے فارغ ہو کر اٹھی تو ارمغان ہنس پڑا۔ 5 منٹ کی نماز پڑھتی ہو اور اتنی لمبی دعا مانگتے ہو تم لوگ، کیا چیز مانگی ہے دعاؤں میں تم نے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ بھی مسکرائی۔ میں اس سے پہلے زیادہ دعائیں نہیں مانگتی تھی، لیکن اب مجھے اللہ سے بہت قیمتی چیز چاہیے، اور کہتے ہیں نا کہ چیز جتنی قیمتی ہو دعا میں اتنی لگن ہونی چاہیے۔ اتنی قیمتی چیز مانگ رہی ہو خدا سے؟ ارمغان نے کہا۔ وقت تو لگے گا، کیا چیز مانگ رہی ہو؟ ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جو اتنی محنت سے مانگی جا رہی ہے؟ بانو نے کہا، آپ۔ ایک لفظی جواب آیا۔ وہ معصومیت سے کہتی اس کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی۔ وہ بنا اس سے کچھ بولے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگا، جب آواز آئی، فی امان اللہ۔ ارمغان، میں نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا ہے، شاہان نے کہا۔ اس لڑکی کا نکاح جس بندے سے فون پر ہوا ہے اس کا نام سیٹھ یامین ہے، اور وہ بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں ہے، بلکہ بھٹا ہے، اور اس کا شوق ہے نئی نئی لڑکیوں کو نکاح کر کر اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ خود تو عیاشی کرتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی عیاشی کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر میں کون کون ہے میں نے سب پتہ کروا لیا ہے، اور ایک اور خاص بات، جس شخص کی ہمیں تلاش ہے یہ اسی کی بہن لگتی ہے۔ ارمغان نے گھور کر شاہان کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل کے ٹکڑے کر ڈالے اور کہا، تم جو بات مجھے بتا رہے ہو یہ بات میں بہت پہلے سے جانتا ہوں، کل رات میں وہ ویڈیو دیکھ چکا ہوں۔ شاہان نے کہا، تو پھر دیر کس بات کی؟ پہلے اس لڑکی کا خاتمہ کرو اور اس کے بعد اس کزن کا بھی خاتمہ کرو، بلکہ اس کے پورے گھرانے کا خاتمہ کرو، تاکہ تم اپنے بھائی کا بدلہ لے سکو اور جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں وہ مقصد پورا ہو سکے۔ اس نے کہا، فضول باتیں مت کرو، اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ میں جانتا ہوں وہ بہت معصوم ہے، اسے بالکل بھی علم نہیں ہے کہ اس کا کزن کس کس طرح کے گھنونے کام کر رہا ہے۔ شاہان نے کہا، لیکن وہ انہی کا خون ہے، ایک آدم زادی ہے، اور آدم زادوں پر اعتبار کرنا ہمیشہ جن زادوں کے مشکلات میں ڈال دیتا ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ ارمغان نے کہا، خاموش رہو، مجھے سب معلوم ہے۔ سب سے پہلے میں اس بندے کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، چلو اس کی طرف چلنا ہے۔ ارمغان اور شاہان اپنے باقی بندوں کو لے کر فوراً نگہت بی بی کے گھر پہنچے۔ جب نگہت بی بی کے گھر پہنچے اور دروازہ ایک دم لات مار کر کھولا گیا تو نگہت بی بی کا آسان خطا ہو گئے۔ اس نے سمجھا شاید اس کے بیٹے نے کسی کا کام کرنا تھا جو ادھورا رہ گیا، اور اسی کی دشمنی میں کوئی اس کے گھر پر دھاوا بول گیا ہے، لیکن یہاں تو کہانی ہی کچھ اور تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جو شخص اس کے سامنے کھڑا ہے وہ ایک آدم ذات نہیں، ایک جن ذات ہے۔ ارمغان نے دھاڑ کر کہا، کہاں ہے وہ؟ نگہت بی بی ایک دم ڈر گئی اور کہنے لگی، آپ میرے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ ایک دم اس کی بہن تم تڑاک سے کمرے سے نکلی اور کہا، کون ہو تم جو اس طرح ہمیں تڑی دے رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں میرا بھائی کتنا بڑا عامل ہے؟ 1 منٹ کے اندر کھڑے کھڑے یہاں پر تمہارے پیچھے ایسے جنات چھوڑے گا کہ تمہیں مرنا آسان لگے گا۔ تو ارمغان نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور کہا، تم اپنے بھائی کو میرے سامنے تو آنے دو، تمہارے بھائی کی ٹانگیں نہ کانپی تو میرا نام بھی ارمغان نہیں۔ اتنی اونچی آواز سن کر ایک دم عبدالحمید کمرے سے باہر آیا، اور جیسے ہی اس نے ارمغان کو دیکھا اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ اسے دیکھتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ انسان نہیں، جنات کا ٹولہ اس وقت اس کے گھر میں کھڑا ہے۔ وہ فوری طور پر بھاگ کر اپنے کمرے میں گھسا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتا ارمغان اس کے پیچھے گیا اور اس کو گردن سے دبوچا اور کہا، وہ میرا معصوم چھوٹا بھائی تھا جو تم انسانوں کی دنیا دیکھنے کے شوق میں یہاں آ گیا، اور تم نے اسے قید کر لیا، اور اس کے بعد جب اس نے تمہاری بات نہیں مانی تو تم نے اسے جان سے ہی مار دیا۔ تم زندہ نہیں بچو گے، تم اتنے سفاک کیسے ہو سکتے ہو؟ تو عبدالمجید نے ایک دم کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں کہ تم بہت طاقتور ہو، میں نے اسے نہیں مارا، جھوٹ مت بولو۔ ارمغان ایک دم دھاڑا، تم نے ہی اسے مارا ہے، اور یہ جتنی دولت تم نے جمع کر رکھی ہے، نہ جانے کتنے غریب انسانوں کے گھر اجاڑ کر تم یہاں پر عیش کر رہے ہو، اب تمہارا وقت آخر ہے، کلمہ پڑھ لو۔ یہ کہتے ہی اس نے عبدالمجید کا گلا اس زور سے دبایا کہ آخری سانس اس کے منہ سے نکلی، اور ارمغان نے اٹھا کر اسے زمین پر پٹخا۔ باہر نگہت بیگم زاروں قطار رو رہی تھی۔ ارمغان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اپنے اس بیٹے کو دفنا دو، اس کی اگلی سزا خدا اسے خود دے لے گا۔
اور ہاں، جتنی جلدی ہو سکے اس شہر کو چھوڑ کر کہیں گم ہو جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جس نے میرے بھائی کو مارا ہے میں اس کے پورے گھرانے کو تباہ کر دوں۔ یہ کہتا ہوا ارمغان اس کے گھر سے نکل گیا۔ دوسری طرف بانو تھی، جس کو معلوم نہیں تھا کہ ارمغان ایک انسان نہیں، ایک جنذات ہے۔ وہ تو صرف خدا سے اس کو مانگنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آج بہت زیادہ اور بہت عرصے کے بعد ارمغان ایک سکون سا محسوس کر رہا تھا، اور اسی سکون میں اس نے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی عیاشی کی اور تھوڑی سی شراب پی لی۔ عموماً وہ اس حرام چیز کو منہ نہیں لگاتا تھا، لیکن آج نوائش نے اس کو زبردستی پلا دی۔ نوائش تو یہ چاہتی تھی کہ اس کو اپنے ساتھ اپنے ٹھکانے پر لے جائے، کیونکہ اب ان کا کام اس دنیا سے تقریباً ختم ہو گیا تھا، اور وہ واپس اس کے ساتھ کوکاف جا کر ایک حسین زندگی کا آغاز کرنا چاہتی تھی۔ لیکن ارمغان جانتا تھا کہ بانو گھر میں اکیلی ہے اور وہ ڈر رہی ہوگی، لہٰذا اس نے نوائش کو منع کر دیا اور کہا نہیں، میں اپنے گھر جاؤں گا۔ وہ گھر آیا تو بانو روز کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ کہہ کر گیا تھا کہ آج وہ جلدی آئے گا، لیکن اسے پھر بھی دیر ہو گئی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ بجایا فوراً سے دروازہ کھل گیا۔ اس نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ کھانا کھا کر سو جانا، ابھی تک تم کیوں جاگ رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ بانو نے کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اسی لیے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ آپ نے شراب پی ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ شاید وہ نوٹ نہ کر پاتی، لیکن اس سے پہلے وہ کبھی اس کے اتنا قریب نہیں آیا تھا۔ اس کی آواز میں بھی خمار تھا۔ ہاں، تھوڑی سی۔ اپنے ہونٹوں سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے وہ بولا۔ بانو کو اپنی باہوں میں لیے ارمغان کی گستاخیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے ارمغان نے اس کے بال کھول دیے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ بانو نے اپنا ہاتھ اس کے کاندھوں پر رکھا اور اسے خود سے تھوڑا سا دور کیا۔ اور اگر میں تمہیں آج خود سے دور جانے کی اجازت نہ دوں تو؟ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے پوچھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بانو تھوڑا سا شرمائی۔ کہیں پیار تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ لگتا ہے میری دعائیں پوری ہو گئیں۔ بانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پیار؟ ارمغان کی خمار بھری آواز ابھری۔ ہاں، پیار تو تمہیں دیکھتے ہی ہو گیا تھا، مگر آج تو عشق ہو گیا ہے، اور اگر عشق ہو جائے تو دوری ناممکن ہو جاتی ہے۔ ایک ہی جھٹکے سے خود سے قریب کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ارمغان، میری بات سنیں۔ بانو تھوڑا سا کسمسائی۔ اسے اپنے کمرے میں لے آیا، اسے بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے بالکل قریب لیٹ گیا۔ آج سے تم میری ہو، صرف میری، ارمغان کی۔ آج میں تمہیں اپنا بناؤں گا۔ اب تم مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکتی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے دعائیں مانگ مانگ کر مجھے خود سے عشق کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ بانو کے بال اس کے چہرے پر بکھرنے لگے۔ کیا پڑھ پڑھ کر تم نے مجھے خود سے پیار کرنے پر مجبور کیا ہے؟ مجھے بھی بتاؤ، یہ کون سا تعویذ عشق ہے؟ میں نہیں بتاؤں گی، بانو نے شرارت سے کہا، جبکہ بانو کے دونوں ہاتھ ارمغان کے ہاتھوں میں قید تھے۔ اسے خود سے اور قریب کرتا جا رہا تھا، جبکہ بانو کی چوڑیاں ایک دم ٹوٹی۔ اگلے ہی لمحے ارمغان نے اسے خود سے دور پھینکا۔ وہ ایک دم بستر سے گرتے گرتے بچی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ بھی نکلی۔ ارمغان شرمندہ سا ہو گیا اور اٹھ کر فوراً کمرے سے باہر آ گیا۔ بانو سمجھ نہیں پائی کہ ارمغان کو ایک دم سے کیا ہوا۔ ارمغان دوسرے کمرے میں آیا۔ یا خدایا، یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ میں ایک معصوم سی لڑکی کی عزت خراب کرنے جا رہا تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں جب تک اس کو اپنے بارے میں سچ نہ بتا دوں میں اس کے قریب نہیں ہونا چاہتا۔ نہ جانے اس لڑکی نے مجھ پر کیا جادو کر دیا ہے کہ میں خود پر قابو نہیں کر پا رہا۔ وہ فلیٹ سے باہر نکل آیا اور فون کیا۔ شاہان، فوری طور پر ایک مولوی کو لے کر ابھی اور اسی وقت میرے گھر پر پہنچو۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔ اپنے ساتھ کچھ گواہ بھی لے آنا۔ بانو پریشانی کے عالم میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ ارمغان کو کیا ہوا کہ ایک دم باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ اتنی رات کو کون آ گیا؟ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر دیکھتی، ارمغان واپس کمرے میں آیا۔ میری بات سنو، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے کہنے لگا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس طرح فون پر نکاح کو قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ جانتا ہوں کہ تم اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہی، میں بھی نہیں کر پا رہا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا دوبارہ نکاح ہو، لیکن اس سے پہلے میں تم سے ایک بہت خاص بات کہنا چاہتا ہوں۔ بانو حیرانگی سے ارمغان کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو آپ کو دیکھتے ہی آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ ہاں،
شاید آپ کو نہیں ہوئی، اسی لیے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو ارمغان نے اس کے معصوم سے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم بہت معصوم ہو، تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ آج میں تمہیں جو حقیقت بتانے لگا ہوں، اس کے بعد اگر تم مجھے قبول کرو گی تو یہ ارمغان ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو کر رہ جائے گا۔ بانو نے کہا، کون سی حقیقت؟ تو ارمغان نے اسے الف سے لے کے یہ تک ساری کہانی بتائی کہ وہ اس دنیا میں کیوں موجود ہے، اور یہ کہ وہ انسان نہیں ایک جنذات ہے۔ حیرانی سے بانو ارمغان کو دیکھ رہی تھی کہ اتنے عرصے وہ ایک جنذات کے ساتھ رہی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، کیا میرا نکاح ایک جنذات سے ہو سکتا ہے؟ ارمغان نے کہا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب پیار ہو سکتا ہے تو نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس رشتے کو جائز کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ کیا تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی؟ اس نے کہا، ہاں۔ اقرار میں سر ہلاتے ہی ارمغان کو تو ایسا لگا جیسے اسے جنت مل گئی ہے۔ پھر سب کے سامنے ان کے نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ نوائش آنکھوں میں آنسو لیے اس نکاح میں شامل تھی، جبکہ شاہان حیرانی سے ارمغان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ ارمغان تھا جو کہتا تھا کہ اسے کبھی محبت نہیں ہوگی۔ اس کی زندگی میں محبت کے علاوہ اور سب کچھ بہت حسین ہے۔ وہ محبت کر کے خود کو غم نہیں لگانا چاہتا، اور آج آدھی رات کو اس قدر محبت میں پاگل ہو گیا تھا کہ فوری طور پر مولوی کو بلوا لیا۔ شاہان نے ارمغان کو تھوڑا سائڈ پر لے جا کر کہا کہ اس کے پہلے شوہر کا کیا؟ تو ارمغان نے کہا، وہ اس کا شوہر نہیں تھا، اس نے دھوکے سے نکاح کیا تھا۔ اس نے مولوی صاحب کو کہا کہ مولوی صاحب، کیا جہاں ولدیت بھی غلط بتائی جائے، جھوٹا نکاح ہونے سے پہلے ہی وہ آدمی مر جائے تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ مولوی صاحب نے کہا، بالکل ناجائز ہے۔ اور پھر ارمغان نے اپنے دوست کی طرف مسکراہٹ سے دیکھا اور شاہان اس کے گلے لگ گیا اور کہا، تمہیں نکاح بہت بہت مبارک ہو۔ میں دعا کروں گا کہ تمہاری زندگی بہت خوبصورت گزرے، لیکن کیا تم نے اپنے بابا اور ماں کو بتایا ہے؟ ارمغان نے کہا، ماں کو بتا دیا تھا، جبھی تو اس کو لے کر کوہکاف جاؤں گا، لیکن میں رکھوں گا اسے انسانوں کی دنیا میں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری بانو بہت معصوم ہے، وہ اس دنیا میں رہ نہیں پائے گی۔ تو کیا تم اب انسانوں کی دنیا میں رہو گے؟ ہاں، میرا مشن بھی اتنا بہترین ہے، انسانوں کی دنیا میں رہ کر اپنے اس مشن کو جاری رکھوں گا اور اپنی بانو کی حفاظت کروں گا۔ اور پھر تم لوگ بھی تو میرے ساتھ ہو، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو شاہان نے ہنس کر دوبارہ سے ارمغان کو گلے لگایا۔ جب ارمغان واپس اپنے فلیٹ میں آیا تو بانو سر جھکائے اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت بہت شرما رہی تھی۔ ارمغان مسکراتا وہ اس کے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آہستہ آہستہ بالکل اس کے قریب آ کر رکا اور اس کے کان کے قریب جھکا اور کہنے لگا، میرا بننے کے لیے شکریہ۔ بانو سے ارمغان بانو بننے کے لیے شکریہ۔ اس نے ارمغان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ ارمغان نے پورے استحقاق سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کا نازک سراپا اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس کے اور قریب ہوا۔ بانو نے ارمغان کے سینے پر اپنا سر رکھ لیا۔ اب ساری زندگی کے لیے اس نے خود کو ارمغان کو سونپ دیا تھا۔